نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس کا ذکر کریں اور اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا بے حد احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے مینز پرووائڈ کی ہوئی ہیں اس فزیکل ڈسٹینسنگ کے ٹائم پر بھی کہ ہم اسپریچولی کنیکٹڈ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے بہت بابرکت ثابت فرمائے۔ آپ تمام کو رمضان بہت بہت مبارک۔ اس وقت ہم ایک غیر معمولی ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کے طول و عرض کو اپنے خوف کی لپیٹ میں لینے والے اس مائکروسکوپک کریچر کرونا وائرس نے کسی نہ کسی طور سے ہر شخص کو متاثر کیا ہوا ہے۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ یہ رمضان ہم ایک پینڈیمک کے ٹائم میں گزاریں گے؟ لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس میں سے بھی خیر نکالے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کی صورت میں بہترین موقع دیا ہے کہ ہم شیطان کے انفلوئنس کے بغیر سچائی کے ساتھ غور کر سکیں کہ ایسے حالات پیدا ہونے کے حوالے سے اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اٹس ٹائم ٹو ریفلیکٹ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام آفات، بلاؤں، مصیبتوں، عذابوں اور سخت آزمائشوں سے اپنے امان میں رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ کیا یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بنی نوع انسان ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز کا شکار ہے؟ جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں متعدد بار ایسا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ان حالات میں رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اٹھانا ہوگا اور بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ سواد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ لیتذکر اولو الالباب۔ ایک بابرکت کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند نصیحت لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی تو ماضی کی قوموں کے واقعات اور قصے قرآن میں نہیں بیان فرما دیے۔ یوں تو قرآن میں بہت کچھ ہے سمجھنے اور سبق لینے کے لیے، لیکن اس مختصر وقت میں چند اسٹوریز پر ہم غور کریں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ آئیے سورہ روم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 30، جس میں اللہ بیان فرماتا ہے، بس تو یکسو ہو کر اپنی توجہ دین خدا کی طرف کر لے، فطرت اللہ جس پر اس نے نوع انسان کی بنا کی۔ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی قائم رکھنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس تو یکسو ہو کر اپنی توجہ دین خدا کی طرف کر لے، وہ دین جو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ Set your face towards the religion that teaches monotheism۔ اللہ کے ایک ہونے کو پہچاننے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے، اور جو دین خدا ہے وہی انسان کی فطرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت وہی بنائی ہے جو انسٹرکشنز اس نے اپنے دین میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان کی فطرت تبدیل نہ ہو اور وہ اسے اپنی ٹرو فارم میں رہنے دے تو وہ جو کچھ بھی دین خدا میں ہے اس کو اپنی فطرت کے عین مطابق پائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ دوسری دلیل ہمیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوری چائلڈ دیٹ از born upon فطرہ، یعنی دی ٹرو نیچر، بٹ ہز پیرنٹس میک ہم اے جیو، اے کرسچن اور اے زورسٹرین۔ This is just as the animal is born complete with all of its parts. Do you notice any mutilation in it?
یعنی یہ اللہ کا وہ پیدائشی قانون ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کی بنا رکھی، یعنی ہر انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا کہ وہ ایک اللہ کو پہچانے اور دین حق کا راستہ پکڑے۔ لیکن بعد میں اس کے پیرنٹس یا دوسرے ایکسٹرنل ایلیمنٹس اس کی اس نیچر، اس فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور کوئی جیو بن جاتا ہے تو کوئی کرسچن یا کوئی کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ نے اور کیا ڈیفالٹ سیٹنگ انسان کے اندر کی ہوئی ہے؟ اچھائی اور برائی کا فرق، نیکی اور بدی کی پہچان۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شمس آیت نمبر 7 to 10 میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس کی قسم اور جو کچھ اس نے درست کیا اس کی قسم، پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اسے سنوارا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ غور کیجئے کہ ہر انسان چاہے وہ دیندار ہو یا نہیں، یہ بات پہچانتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا برا ہے، چوری بری ہے، چیٹنگ بری ہے۔ انسان کو کس نے یہ سب سکھایا؟ دی کریٹر، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اسی نے ہماری فطرت بنائی ہے، اور اسی نے فیڈ ان کی ہیں یہ چیزیں ہماری فطرت میں۔ ان اے نٹ شیل اگر ہم دیکھیں تو اللہ پروگرامڈ us to recognize one true God and to distinguish between good and evil۔ اچھا، پھر ہوا کیا؟ کچھ اچانک سے بدل گیا، something changed۔ جیسا کہ ہمارے اس دور میں اچانک بہت کچھ بدل گیا۔ کیا بدلا؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا بدلا، ہم ایک بہت ضروری پیس آف انفارمیشن جانتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44، اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ اللہ کیسے اپنے بندوں پر ظلم کر سکتا ہے؟ بالکل واضح طور پہ اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم سے کیا چھن گیا؟ What is taken away from humanity؟ پیس، امن، سکون، چین۔ And what is it replaced with؟ fear، انسیکیورٹی، خوف، بیماری سے دوچار ہو جانے کا خوف، جاب چلے جانے کا خوف، کھانے کی اشیاء کی کمی کا خوف، ضروریات زندگی کے میسر نہ آنے کا خوف، زندگیوں کا خوف۔ سب کچھ اچانک سے بدل گیا۔ گڈ کنڈیشن آف پیپل چینج ٹو واٹ؟ بیڈ سچویشن۔ اگر ایک اوور آل ویو دیکھیں تو امن اور سکون خوف سے بدل گیا، خوراک کی دستیابی خوراک کی کمی سے تبدیل ہو گئی، روزگار بے روزگاری سے تبدیل ہو گیا۔ ایسا کیوں اور کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں بیان فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم کو دیتا ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور یہ بھی کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر موجود اچھائی کو بدی سے تبدیل نہیں کر لیتی، تب تک اللہ اس قوم کو دی ہوئی نعمتوں کو واپس نہیں لیتا۔ یہاں پر نعمت کے دیے جانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر نعمت کے لے لیے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ وجہ قوموں کا
اپنے آپ کو بدل ڈالنا۔ دو تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1، اچھے حالات کا برے حالات سے تبدیل ہو جانا۔ نمبر 2، انسان کا اپنے آپ کو تبدیل کر دینا۔ اور یہ انسان کا اپنے آپ کو چینج کر دینا وجہ بیان ہوئی ہے پہلی والی تبدیلی کی، یعنی اس کے حالات برے کر دیے جانے کی۔ تو انسان نے ایسی کیا چیز اپنے اندر چینج کر دی کہ اسے ان برے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا؟ واٹ ڈڈ دی چینج؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سوچئے ذرا کہ وہ کیا تھا جسے ہمیں چینج نہیں کرنا تھا۔ ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 جو ابھی کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ کی خلقت یعنی فطرت کو تبدیل نہ کرو، اور اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ ہمیں اور کیا نہیں تبدیل کرنا تھا؟ ہم نے سورہ شمس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا فرق ودیت کر دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اسے بگاڑے گا وہ نقصان میں رہے گا، لہٰذا ہمیں اسے کرپٹ نہیں ہونے دینا تھا۔ کسی بھی ڈیوائس میں کیا پروگرامنگ ہوئی ہے، کس فائل کے کرپٹ ہونے سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ڈیوائس میں، یہ ہمیں وہی بتا سکتا ہے جس نے اس ڈیوائس کو بنایا ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی مشین بنائے گا تو وہی تو اس کا انسٹرکشن مینول بھی بنائے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے واٹ ور وی ناٹ سپوز ٹو چینج، ہمیں کیا تبدیل نہیں کرنا تھا؟ Allah's programming جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کی ہے to recognize one true God، ایک حقیقی اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت، and to distinguish between good and evil، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز، ہمیں اسے کرپٹ نہیں ہونے دینا تھا۔ Our Creator has made a perfect and well-proportioned design of human and perfected it with something that he named as الفطرہ یا نیچر۔ اور ہر مشین کو صحیح طور سے رن کرنے کے لیے انسٹرکشن بکلیٹ یا یوزر گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سمجھنے کے لیے اگر انسان کو ہم ایک مشین تصور کریں تو اس کے انسٹرکشن مینول کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے جو ادوار گزرے ہیں اس دور میں جو الہامی کتابیں بھیجی گئیں وہ اس دور کے لوگوں کے لیے انسٹرکشن مینول تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر رہتی دنیا تک کے لیے جو بنی نوع آدم کے لیے انسٹرکشن مینول بھیجا گیا ہے وہ قرآن ہے، جو اس مشین یعنی انسان کو بنانے والے نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا لازماً اس انسٹرکشنل مینول یعنی قرآن کو اس مشین یعنی ہیومن کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ہی تھا۔ آپ ٹی وی کا مینول گاڑی کے لیے تو یوز نہیں کر سکتے نا، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بنا رہا ہے تو اسی کا دیا ہوا قانون 100% کمپیٹیبل ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو دین یعنی جو انسٹرکشنز ہیں قرآن میں they fit 100% to human true uncorrupted nature۔ اور اللہ خود فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا سورہ روم آیت نمبر 30 میں کہ جو دین ہے وہی فطرہ ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پرووائڈڈ کہ آپ کی نیچر انکرپٹڈ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، تو کیا فیل کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 100% فطرہ کمپلائنٹ ہے، عین مطابق ہے۔ both things go side by side، قرآن یا ہمارا دین اور ہماری فطرہ۔ لیکن اگر اس فطرت میں کوئی آلٹریشن ہو جائے تو پھر انسان قرآن کی آیات یا لاز جو کہ 100% فطرہ کمپلائنٹ تھی ان کو ریجیکٹ کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ مشین میں تبدیلی کر دیں گے تو اس کا جو اوریجنل انسٹرکشنل مینول تھا وہ پھر فٹ ان نہیں ہوگا آپ کی اس مشین کے اوپر۔ یعنی اگر آپ گاڑی کا انجن تبدیل کر دیں تو اس کی جو انسٹرکشن بکلیٹ ہے اس میں موجود انسٹرکشنز آپ کو گاڑی پر فٹ بیٹھتی ہوئی معلوم نہیں ہوں گی،
آپ کو لگے گا کہ یہ تو کچھ صحیح نہیں ہے. در حقیقت بکلیٹ غلط نہیں ہے، آپ نے گاڑی کے اندر تبدیلی کر دی، اور پھر ہوگا کیا کہ آپ ان انسٹرکشنز کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. آئیے اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 53، جس میں اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم کو دیتا ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور یہ بھی کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. Meaning Allah never takes back his blessings from any nation until and unless the people of that nation go wrong. ریزن کیا ہے؟ ہم ریزن جاننے کے لیے اس آیت سے پہلے والی آیت پڑھتے ہیں کہ ایسا کیا کر بیٹھتی ہیں قومیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے، اور اللہ بتاتا ہے کہ اس نے تو نوازا تھا، تم ہی نے اپنے آپ کو اس کا غیر مستحق قرار دے لیا، تو اللہ نے بھی اپنی نعمت تم سے واپس لے لی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس سے جسٹ پہلی والی آیت کو کہ اللہ تعالیٰ کیا وجہ بیان فرما رہا ہے اپنے غضبناک ہونے کی. اللہ فرماتا ہے آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے حال کی طرح انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. بے شک اللہ قوت والا سخت سزا دینے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم کو دیتا ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور یہ بھی کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو دیکھیے انسان نے جب اپنا انجن، اپنی فطرت تبدیل کر دی تو اسے لگنے لگا کہ انسٹرکشن مینول، اللہ کی کتاب فٹ ان نہیں ہو رہی، اور وہ اللہ کی آیتوں کو ریجیکٹ کرنے لگا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے خدا کے ایک ہونے کا انکار کیا، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، اس نے روز آخرت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس نے اللہ کی کتابوں کا اور اللہ کے قانون کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. وہ اس بات کا بھی منکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ہستی ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے اذن کے بغیر کوئی شے ممکن نہیں. وہ مدر نیچر اور سائنس کو سب کچھ سمجھنے لگا. اس کو زوم ہو گیا انسان کی طاقت اور قوت پر، انسان کی عقل پر، انسانی صلاحیتوں پر، اور وہ خدا کے بجائے انسان کو ہر چیز پر قادر سمجھنے لگا. نعوذ باللہ. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ پڑھ کر جان کر ہم نے سیکھا کیا. اٹس ٹائم ٹو ریفلیکٹ. جب انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی کی، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی ودیعت کردہ اچھائی کو برائی سے تبدیل کر دیا، اسے برے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان ایک اللہ کا ماننے والا بنایا. اللہ ہمیں اچھائی پر قائم رکھے. May Allah exclude us from those whom Allah punishes. اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی آیات اور احادیث کی کہ جن کو پڑھ کر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں. جو آیات ہم ڈسبلیورز کے حوالے سے پڑھتے ہیں ان پر بھی. حدیث ہے Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "You will certainly follow the ways of those who came before you, handspan by handspan, cubit by cubit, to the extent that if they entered the hole of a lizard, you will enter it too." We said, "O Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the Jews and the Christians?" He said, "Who else?" یعنی
ہمیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ تم بھی وہ سب کام کرو گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے ہیں، لہٰذا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو مشرکین تھے وہ تو مشرکین تھے، جو مشرکین ہیں وہ تو مشرکین ہیں، لیکن کیا اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی شرک کر سکتا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 دیکھتے ہیں، بہت ہی آئی اوپننگ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ وہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، یعنی ان ادر ورڈز، سمپلر ورڈز، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں مزارات اور درگاہ پر جب کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، ان بڑی ہستیوں سے دعا مانگنے کے لیے جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں؟ اور کیا کرنے جاتے ہیں ساحر کے پاس تعویذ لینے کے لیے جب کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، یا جو سو کالڈ پیر ہوتے ہیں یا ان جیسے لوگ ان کے در پر؟ اور بدشگونی کا عالم تو دیکھیے، آپ جانتے ہیں حدیث میں شگون بد لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے، اور اس وقت یہ کتنا عام ہے، کتنے لوگ ہیں جو بدشگونی پر بلیو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا اسے عطا فرما دیا، اور آگے پیچھے محافظ لگا دیے فرشتے۔ لیکن کیا جانا عام نہیں ہے پامسٹ کے پاس؟ اور کیا اسٹرالوجی اور ہاروسکوپ دیکھنا کامن نہیں ہے، جس کو کہ یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ تو جسٹ فار فن ہے؟ جسٹ فار فن کسی بدھ کی پوجا کریں گے؟ شرک ہے نا، لہٰذا اس چیز سے جب باز آ سکتے ہیں آپ یہ سوچ کر کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا، تو پھر ان چیزوں سے بھی بچیے۔ ایک بہت اہم بات جس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ قرآن کی آیات کو من جانب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ It's the disregarding attitude towards آیات that pronounces rejection۔ قول سے انکار نہیں کرتے، عمل سے انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے اپنا اپنا موازنہ خود کریں، ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، Do I pray all 5 prayers on time؟ اور کیا میں پوری زکوٰۃ دیتا یا دیتی ہوں؟ کتنی جگہ ہم قرآن میں یہ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ Do I fast in رمضان؟ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے؟ Do I take care of parents' rights؟ کتنی جگہ اللہ نے قرآن میں ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے اس بات کو بتایا ہے؟ Do I keep myself away from backbiting؟ غیبت کو تو کوئی اکنالج ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں کہ وہ غیبت کر رہا ہے۔ Do I keep myself away from الفواحش، inappropriate stuff؟ ہر سمت ہمیں امورالٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پر ہم آگے جا کے مزید بھی بات کریں گے ذرا تفصیل سے۔ Do I fulfill my responsibilities towards my spouse and children؟ کتنے شادی شدہ افراد ہیں جو ایون یہ جانتے بھی ہیں کہ اسپاؤزز کے ایک دوسرے پر رائٹس کیا ہیں، ہسبینڈ کے وائف پر اور وائف کے ہسبینڈ پر کیا رائٹس ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے؟ Do I try to keep myself away from lying؟ Do I fulfill promises and take care of امانہ؟ اللہ تعالیٰ کے ان معاملات میں کیا احکامات ہیں، کیا ہم نہیں جانتے؟ Do I care not to be guilty of قطع رحمی، یعنی not to cut the ties of kinship؟ اس بات کو تو کوئی بڑی بات سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ اتنے ڈرا دینے والے معاملات بیان کیے گئے ہیں قرآن اور احادیث میں۔ Do I try not to follow the traditions of بدعہ؟ بدعہ سے رکنے کی کوئی بات کرے تو اس کے لیے تو خیال کیا جانے لگتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں۔
ایک چیز ذہن میں رکھیے، شیطان ہمیشہ بدعہ کو نیکی کی صورت میں، نیکی کی شکل میں پیش کرتا ہے. اٹس اے ٹریپ آف شیطان. چوری، ڈاکہ، جھوٹ، ان چیزوں کو تو کوئی بھی نہیں کرے گا نیکی سمجھ کے، لہٰذا ہمیشہ نیکی سمجھا کر شیطان اس چیز کے لیے قائل کرتا ہے انسان کو. اس ٹریپ سے بچیے. ڈو آئی کیئر فار اسلامک ڈریس کوڈ اینڈ مینرز؟ قرآن اوڑھنی اور چادر کا حکم دیتا ہے، اور یہاں تو دوپٹے ہی اتر گئے خواتین کے. انسان نے ہتھیار ڈال دیے فیشن کے آگے. ٹائٹ جینز اور شارٹ ٹاپس ایسا معمول بن گیا کہ اس میں برائی کا پہلو ہی ختم ہو گیا. کیا کہ یہ اوپن وائلیشن نہیں ہے اللہ اور رسول کے احکامات کی؟ ڈو آئی ٹرائی ناٹ ٹو اسپینڈ ایکسٹراویگنٹلی؟ اللہ فرماتا ہے کہ رشتہ دار، محتاج اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول مت اڑاؤ. اور اللہ فرماتا ہے بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. تو ہم فضول خرچی اور اسراف سے تو اس وقت بچیں گے نا جب ہم یہ جانیں گے کہ یہ فضول خرچی یا اسراف ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر ایکسٹراویگنس کرنے والا شخص اس کو اپنا رائٹ سمجھ کر اور ایک بہترین چیز سمجھ کر رہا ہوتا ہے. ڈو آئی کیئر ٹو میک ایفرٹس اور ٹیل ادرس ٹو ڈو گڈ ڈیڈس اینڈ اسٹاپ ڈوئنگ بیڈ ڈیڈس؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مشکل کام ہے لیکن کرنا بہت ضروری ہے. اس پر ہم آگے بات کریں گے مزید. کیا یہ اللہ کی آیات کا عملاً انکار نہیں؟ اللہ ہم تمام کو ہماری کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں پر معاف فرمائے. آئیے کوئکلی سمرائز کرتے ہیں اسے جو ہم نے ابھی تک کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پری پروگرام کر کے اس دنیا میں بھیجا، تمام انسانوں کو. They were pre-programmed to recognize the true God and to differentiate between good and evil. پھر ہوا کیا؟ انسانوں نے اس پروگرامنگ میں تبدیلی کر دی. They corrupted Allah's programming. As a result, they started rejecting the ayat of Allah and became disobedient. Also, some of them did shirk. Natijatan, as a consequence, blessings were taken back. Let's take some lessons from the past nations. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں، بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے. آئیے قرآن میں بیان کردہ ایک کہانی پر غور کرتے ہیں. یہ قوم سبا کی کہانی ہے. یہ قوم جہاں آباد تھی آج وہ جگہ یمن کے نام سے معروف ہے. یہ ایک بہت خوشحال ملک ہوا کرتا تھا. ٹریڈ ہو، ایگریکلچر ہو، اللہ نے بہت نوازا تھا. یہی چیزیں کسی بھی قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں. تو بہت پراسپیرٹی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، نیچرل سورسز آف اریگیشن موجود تھی، قدرتی چشمے اور نالے جس سے ان کے باغات قدرتی طور پر سیراب ہو جاتے تھے. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں. اور اللہ ان سے ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. شہر صاف ستھرا ہے اور رب بخشنے والا. انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمت ان سے سلب کر لی اور ان پر زور کا سیلاب چلا دیا، جس سے ان کا تعمیر کردہ بند بھی ٹوٹ گیا اور ان کے جو شاداب باغات تھے جس میں بہترین اور عمدہ ترین پھل آیا کرتے تھے ان کو تبدیل کر دیا جھاڑ جھنکار سے. اور اگر اس میں پھل آتے بھی تو انتہائی کڑوے ہوتے اور چند بیری کے درخت جس میں بہت کم بیر آتے، ان سے تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ان کو دی ہوئی نعمت ان سے سلب کر لی؟ اللہ فرماتا ہے یہ بدلہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کے سبب دیا. اور کیا ہم ناشکروں کے سوا بھی کسی کو یہ بدلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی تھی اپنے کرم نوازی سے.
اللہ تعالیٰ نے ملک سبا اور شام کے درمیان بہت ساری بستیاں آباد کی ہوئی تھیں، اور مفسرین نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، جس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ سامان نہیں لینا پڑتا تھا، اور دوسرے یہ کہ ویرانی کی وجہ سے جو لوٹ مار اور قتل و غارت کا اندیشہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی محفوظ تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے، ان کی قدر کرنے کے بجائے، انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیانی فاصلے لمبے کر دے۔ تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح لوگ سفر کی مشکلات، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ نے انہیں پھر کہانیاں اور قصے بنا دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ لہٰذا ملک سبا میں جو آباد مشہور قبیلے تھے وہ تتر بتر ہو گئے اور مختلف جگہوں پر جا آباد ہوئے۔ کوئی یثرب چلا گیا تو کوئی مکہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، اسی طرح کوئی کہیں تو کوئی کہیں اور چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ناشکری کے سبب اپنی دی ہوئی نعمت سے محروم کر دیا اور اپنی نعمت واپس لے لی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس واقعے میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ ٹائم ٹو ریفلیکٹ۔ لیسن لرن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو کیوں پنش کیا؟ انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں پراسپیرٹی دی تھی اور آسانیاں دی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس طرح کے معاملات اور حالات دے دے جس طرح کی مشکلات، پریشانیوں سے لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ جو انسان کے پاس نہیں ہوتا اسے وہی اچھا لگتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کر بیٹھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر مقیم ہو گئے ہیں، انہیں ملال رہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ کھانے، وہ نوکر چاکر، وہ آرام سب چھوٹ گیا جو اپنے ملک میں میسر تھا، اور جن کو اللہ نے اپنے ملک میں رہنا نصیب فرمایا ہے انہیں وہاں کی ہر چیز بری لگتی ہے، اور بس یہ آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور جا بسیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جہاں ہے اس کی زبان پر وہاں میسر آنے والی نعمتوں کے شکر کا کلمہ ہوتا۔ اگر کچھ اللہ سے درکار بھی ہو تو طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جو میسر ہے انسان اس کا شکر ادا کرے اور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مگر افسوس ہر صورتحال میں انسان ڈسسیٹسفائیڈ، غیر مطمئن اور ناشکر گزار نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ دل کا بیزار رہنا، نعمتوں کی ناقدری، یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں بدلنا ہوگا۔ جو انسان کے پاس نہیں ہوتا اسے وہی اچھا لگتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ چیز جو اسے میسر ہے اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ کے حوالے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین غذا من و سلوہ عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں وہ مہیا کرے جو زمین اگاتی ہے، اس کا ساگ پات، اس کے کھیرے ککڑی، اس کا اناج، اس کی مسور اور اس کی پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اسے جو بہتر ہے ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں نے کیا ڈائریکشن اختیار کی ہے۔ اس وقت موسٹ آف دی نیشنز آر ungrateful to اللہ۔
قوم سبا کا کیا معاملہ تھا؟ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اس نے اللہ کی دی ہوئی بلیسنگز کے لیے شکر گزار ہونے کے بجائے اس سے بیزارگی کا اظہار کیا. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم گریٹفل ہیں، شکر گزار ہیں اللہ کے؟ آج اس وائرس کے خوف سے جو حالات دنیا کے پیدا ہو گئے ہیں تو انسان چاہنے لگا کہ اس دور میں چلا جائے جو اس سے پہلے کا تھا، اس وبا سے پہلے کے دور میں چلا جائے یا وہ وقت واپس آ جائے. اور جب اس دور میں تھا تو اپنے معاملات سے بیزار نظر آتا تھا. جو لوگ اس وبا کی وجہ سے گھروں میں بند ہونے پر تنگ ہیں، باہر نہیں نکل پا رہے، روزمرہ کے کام کاج نہیں کر پا رہے، اس سے بیزار ہیں، انہیں ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جو اس وقت ہاسپٹلز میں پہنچے ہوئے ہیں. ان کی ڈیسپریشن کا عالم دیکھیے کہ خواہش ہے ان کی کاش گھر پہنچ جائیں، کسی طرح بیماری کے بغیر مہینوں رہنا پڑے، گھر میں بند رہ لیں. گھر کی قدر و قیمت ان سے جانیے. اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرے اور معاف فرمائے ہماری لیکنگز اور خطاؤں کو. ہمارے اسکالرز بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ باتیں سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بے شمار اجر دے. ہمیں اس وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اسکالرز کو سنیں، قرآن پڑھیں، سیرہ پڑھیں، تاکہ ہم میں صبر اور شکر گزاری پیدا ہو. ایک چھوٹی سی اسٹوری سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. ایک بستی تھی جو امن اور چین سے رہتی تھی، جسے اس کا رزق ہر جگہ سے پہنچتا تھا. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اس کی کارکردگی کے سبب اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لبادہ اڑا کر مزہ چکھایا. کفران نعمت کا نتیجہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لبادہ اڑا کر مزہ چکھایا. اس وقت ساری دنیا خوف کا شکار ہے. بے شمار علاقوں میں بھوک ایک بے حد سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے. قومیں جب اپنی حالت کو تبدیل کر ڈالتی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ سلیم فطرت اچھی صفات کو بدی سے اور بری صفات سے تبدیل کر دیتی ہیں، تو اللہ اپنی دی ہوئی نعمت ان سے واپس لے لیتا ہے. یہ قوموں میں تبدیلی آتی کیسے ہے؟ ریممبر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد مل کر قوم بناتے ہیں، یعنی فیو ایکسیپشنز کے علاوہ ہر فرد جب اپنی اچھائی کو برائی سے تبدیل کرے گا تو پوری قوم میں مجموعی طور پر تبدیلی رونما ہوگی. لہٰذا مجموعی اصلاح کے لیے انفرادی درستگی ضروری ہے، یعنی کلیکٹیو امپروومنٹ کمز فرام انڈیویجول کریکشن. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. قوموں کو الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اصلاح خود میں کرنی ہوگی. تیسرا واقعہ جس پر ہم بات کریں گے وہ بنی اسرائیل کا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 58 سے 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا معاف کر دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے. پھر ظالموں نے اس قول کو جو انہیں بتایا گیا تھا ایک اور سے بدل دیا، تو ہم نے بھی ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی. جس موقع پر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ ہتا، یعنی ہمیں معاف کر دے، یہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ہتا، جس کے معنی ہیں معاف کر دے، کو بدل دیا حبہ فی شعرہ سے، جس کے معنی ہیں گندم بالی میں، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے
they entered on their behinds. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس آیت میں عذاب کے لیے رجز ورڈ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین نے اسے طاعون بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوتا ہے کہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "The plague is a rijz, a punishment with which Allah punished those before you." Time to reflect. ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا اس واقعے کو پڑھ کر؟ وہ کیا چیز تھی جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی؟ disobedience to Allah's command. اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا۔ دنیا کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ ہر سو ہر جانب اللہ کے کمانڈز کی، اللہ کے احکامات کی ڈسوبیڈینس، خلاف ورزی اور نافرمانی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہ ماننے پر ہی سزا دی تھی نا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned the plague and said, "It is a means of punishment with which some nations were punished, and some of it has remained, and it appears now and then." اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، قتل و غارت گری، فساد، فحاشی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف کرے، کئی مثالیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بیان کرتا ہے قرآن میں کہ تفرقہ مت ڈالو، فرقوں میں مت بٹو۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے۔ وراثت کے معاملات پری ڈٹرمنڈ ہے قرآن میں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات کے طرز کو ہی دیکھ لیجئے۔ اکثر اوقات ان تقریبات کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی جاتی ہے، ایک ریچول پورا کرنے کی غرض سے۔ اس کے بعد جو دھمال ڈالا جاتا ہے، میوزک، ناچ گانا، مکس ڈانسنگ، کیا یہ اوبیڈینس ٹو اللہ's کمانڈ ہے؟ شادی اور ولیمے کے ایونٹس کا افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ سیکنڈز بھی شاید نہیں گزر پاتے ہوں جو لاؤڈ میوزک شروع ہوتا ہے اور جو وائلیشنز اللہ کے احکامات کی، اسی قرآن کی جس کی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی گئی تھی، جو وائلیشن نظر آتی ہے اس کا تو بیان کرنا بھی مشکل۔ بناؤ سنگھار، بننا سنورنا عورت کی نیچر میں ہے اور اس کی قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کچھ اصول اللہ نے وضع فرمائے ہیں۔ کون سا موقع ہوتا ہے ایک لڑکی کی زندگی میں جس دن وہ سب سے زیادہ بناؤ سنگار کرتی ہے؟ شادی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں بیان کرتا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں نامحرموں کے سامنے۔ اور کس موقع پر سب سے زیادہ لوگ مدعو کیے جاتے ہیں دعوت دے کر؟ شادی بیاہ۔ دیکھیے، نہ تو دلہن کے بننے سنورنے میں کوئی برائی ہے، نہ لوگوں کو مدعو کرنے میں۔ خلاف ورزی اللہ کے جس حکم کی ہو رہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں بہت معاف فرمائے۔ اسراف، تبذیر، فضول خرچی، اس کا معاملہ تو اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حوالوں سے جو آیات قرآن میں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فائن لائن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس کے بیانڈ اسراف اور فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس کے کانسیکوینسز سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آپ دیکھیے، قصور انفرادی سطح پر کیے جاتے ہیں لیکن لکھے پوری قوم کے کھاتے میں جاتے ہیں، جب کسی بھی قوم کے بے شمار افراد کوئی حکومت دولی کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو قصور پوری قوم کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ ایز اے قوم وہ نیشن گلٹی ہوتی ہے، کیونکہ افراد کے مجموعے کا نام ہی قوم ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، کلیکٹیو امپروومنٹ کمز فرام انڈیویجول کریکشن۔ قوم اگر قصوروار انڈیویجول افراد کے رانگ ایکٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو قوم کی اصلاح بھی افراد کے انڈیویجول لیول پر کریکشن سے ہی ہوگی۔ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے اندر اصلاح پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ توفیق دے۔ اجتماعی اصلاح انفرادی درستگی سے ہی ممکن ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں ہماری نصیحت کے لیے، لیکن کیا انسان نصیحت لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 100 میں، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد ہوئے اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر مصیبت ڈال دیں؟ اللہ اپنے غضب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ انسان لوٹے اپنے رب کی طرف کہ جس کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا؟ کب تک انسان اپنی آنکھیں بند رکھے گا؟ کھلی ہوئی آیات موجود ہیں ہمارے پاس، احادیث میں واضح طور پر نشاندہی کی گئی ہے چیزوں کی کہ حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث جو بالکل نشانے پر جا کر بیٹھتی ہے اس دور میں، کیا ہم نے نہیں سنی؟ یہ ایک طویل حدیث ہے، اگر نہیں سنی تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں یہاں بیان کرتی ہوں۔ دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم turned to us and said, O Muhajirun, there are 5 things with which you will be tested, and I seek refuge with Allah lest you live to see them. Immorality, yani fahisha, never appears among a people to such an extent that they commit it openly, but plagues and diseases that were never known among the predecessors will spread among them. جب فاحشہ، عریانیت، بہرا روی، بے حیائی معاشرے میں اس حد تک عام ہو جائے کہ کھلے عام ہونے لگے تو پھر پلیگز اور بیماریاں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں وہ مسلط کر دی جاتی ہیں۔ دوسری حدیث ملاحظہ کیجئے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, By he in whose hand is my soul, you will enjoin righteousness and forbid evil, or otherwise Allah will send a punishment upon you from him. You will supplicate then to him, but he will not answer your supplication. یعنی نیکیوں کی تلقین کرو اور برائیوں کو ہوتا دیکھو تو ان کو روکنے کے ایفرٹس کرو، ورنہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا اور پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Every people among whom sins are being committed, while they are mightier and more numerous than those who do wrong, yet they did nothing to stop them. Then Allah will surround them all with punishment. یعنی جب لوگوں کے درمیان گناہوں کا بازار گرم ہو اور ایسے لوگ موجود ہوں جو اگر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہوں، yet they did nothing، اس کے باوجود وہ ایسا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah does not punish the individuals for the sins of the community until they see the evil spreading among themselves, and while they have the power to stop them, do not do so. اللہ تعالیٰ کمیونٹی کے گناہوں کے سبب انڈیویجولز کو پنش نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ تماشائی بن کر ان گناہوں کو ہوتا دیکھتے رہیں اور ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ کوئی سٹیپ نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہمیں ایک بوٹ کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اس کے 2 فلورز ہیں، نیچے والے فلور پہ بیٹھے لوگ اوپر والے
فلور پر جاتے اور پانی لیتے. انہوں نے سوچا کہ نیچے ہی بوٹ میں سوراخ کر لیا جائے تاکہ پانی انہیں وہیں سے دستیاب ہو جائے اور انہیں اوپر نہ جانا پڑے. تو اب اگر اوپر والے فلور کے لوگ ان کو یہ کام کرنے سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بوٹ ڈوبے گی، پانی اندر آ جائے گا، بوٹ ڈوبے گی، نیچے فلور والے لوگ بھی ڈوبیں گے اور اوپر بیٹھے لوگ بھی ڈوبیں گے جو تماشائی تھے، جنہوں نے اس غلط ایکٹ کو ہوتے دیکھا لیکن روکا نہیں. حاصل کیا رہا ان احادیث کا؟ اللہ تعالیٰ پنشمنٹ، سزا، عذاب اس وقت بھیجتا ہے جب امورالٹی یا فاحشہ اس قدر پھیل جائے کہ کھلے عام ہونے لگے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ نان مسلمز کو تو چھوڑیے، مسلمز اپنی ہی بات کر لیں تو آپ دیکھیے کہ ان میں بھی یہ فاحشہ جس چیز کو کہتے ہیں انتہا کی طرف نہیں جا رہی. ان اپروپریٹ کلودنگ ہو، مخلوط ناچ گانا، کانسرٹس ہوں، ویڈنگ ایونٹس ہوں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رواج ہو، پورنوگرافی ہو، پری میرٹل یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ہو، ہومو سیکشوالٹی. کیا ان چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے؟ سب جانتے ہیں یہ چیزیں کس قدر عام ہو چکی ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ان احادیث کی روشنی میں سامنے آتا ہے وہ ہے when people don't do any efforts to stop the evil from spreading while they have the power to do so. برائی کو پھیلتا دیکھتے ہیں لیکن اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ اگر وہ روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ سوچنے کا مقام کہ جہاں ہم با اختیار ہیں، جس پر ہم رسپانسبل ہیں، وہ کام ہم صحیح طور پر انجام دے رہے ہیں یا نہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. حدیث کے مطابق جو جس کے اوپر اختیار رکھتا ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے، اور بتایا کہ ایک آدمی اپنی فیملی کا سربراہ ہے، وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں پر با اختیار ہے، وہ ان کے لیے رسپانسبل ہے وغیرہ. کوشش کرنا ہمارا کام، ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. لیکن یہ کوشش شاید جب ممکن ہو پائے جب ہم پہلے اپنی اصلاح میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 151 میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے وہ ظاہر ہوں یا چھپی پاس نہ جاؤ. فواحش یا امورل ایکٹس کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے. گہرے پانی کے قریب تر جاتے جائیں گے تو پھر بالآخر یہ ہوگا کہ ڈوب جائیں گے. بڑی نوعیت کی فحش چیزوں سے تو الحمدللہ بیشتر لوگ بچتے ہیں، لیکن جب قریب بھی جانے سے روکا ہے تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جنہیں عام طور پر اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ ان کی برائی کا تاثر ہی ختم ہو چکا ہے. عید شو ہو، انڈیپینڈنس ڈے ہو، ایون کہ کسی نیک کاز کے لیے فنڈ ریزر ہی کیوں نہ ہو، میوزیکل ایونٹ ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور آرگنائزرز کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں، اٹینڈیز اور ویورز کے بغیر کوئی ایونٹ سکسیسفل نہیں ہوتا. آئیے نظر ڈالتے ہیں اس کوئک سمری پر جو ہم نے کی تھی اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پری پروگرام کر کے اس دنیا میں بھیجا. انسانوں نے اس پروگرامنگ کو کرپٹ کیا اور ایک اللہ کا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور بعض قوموں نے اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ کام کیے. ایز اے کانسیکوینس اللہ نے اپنی دی ہوئی بلیسنگز واپس لے لی اور لوگوں کے اچھے حالات کو برے حالات سے بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار واقعات بیان کر دیے تاکہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ دیکھ کر لوگ سبق سیکھیں، لیکن ایسا ہوا نہیں. لوگوں کی اکثریت آج بھی ان دی کرنٹ ٹائمز اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہے، اور آپ دیکھیں آج اچھے حالات برے سے بدل دیے گئے. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور نیک ہدایت عطا فرمائے. اب ایک بہت اہم سوال، واٹ اباؤٹ دی گڈ پیپل؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کسی کے لیے
سزا ہوتے ہیں تو ایٹ دی سیم ٹائم کسی کے لیے بخشش اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ, the Prophet's wife, said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, if sins become apparent in my ummah, Allah will surround them with punishment from Him. I said, O Allah's Messenger, will they have righteous people among them then? He said, yes. I asked, what will happen to them? He said, they will be stricken as the people, but they will end up with Allah's forgiveness and pleasure. اللہ کے نیک لوگ اگر کسی آفت کی زد میں آ بھی جائیں تو انہیں تو وہ حاصل ہوگا جو کسی بھی مسلمان کی اٹموسٹ ڈیزائر ہوتی ہے، یعنی اسے اللہ کی بخشش اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ حدیث میں ہے الطاعون شہادۃ لکل مسلم، پلیگ سے آنے والی موت مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, plague is the cause of martyrdom of every Muslim, meaning who dies because of it. اور اگر اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں کو بچا لے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں آتا ہے جب انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنے کے حکم عدولی کی اور نافرمانی کی، تو اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 165 میں، پھر جب وہ ان باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ہم نے لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور بلیورز کے لیے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ کس قدر نوازتا ہے ان لوگوں کو جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں مشکل وقت میں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157 میں، اور ہم تمہیں ضرور کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے شاباش اور رحمت آتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اور حدیث میں ہے Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the believer is not afflicted by the prick of a thorn or what is worse than that, except that by it Allah raises him in rank and removes sin from him. اللہ کی شان، کیا کیا طریقے نہیں رکھے اللہ نے اپنے بندہ مومن کے فائدے کے لیے کہ ایک کانٹا بھی اسے اگر چبھ جائے تو اس میں بھی اس کے درجے کی بلندی اور گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے نافرمان ہیں، ہر کلیمٹی ان کے لیے ایک موقع ہوتی ہے، ایک جھنجھوڑا ہوتی ہے کہ لوٹو اپنے رب کی طرف۔ There is still a chance. Big punishment is not there yet. اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں، اور ہم ان کو یقیناً بڑے عذاب سے پہلے قریب تر یعنی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ایک بہت اہم چیز جس کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہ رویہ ہے جو مشکل کے دور ہو جانے کے بعد انسان اپناتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 12 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو مشکل کے وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں اور مشکل دور ہو جانے کے بعد واپس اپنی نافرمانیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 63 میں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ فرمائیں کہ بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تو تم گڑ گڑا کر
اور چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 67 سے 69 میں، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو تم کنارہ کر جاتے ہو، اور انسان تو ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے میں دھسا دے یا تم پر کنکروں بھری آندھی چلا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری بار پھر وہاں لے جائے اور تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہیں تمہاری ناشکری کے سبب ڈبو دے، پھر تم ہمارے خلاف اپنا کوئی مدعی نہ پاؤ؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنی رحمت کی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اور کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نام آیت نمبر 54 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے فائنلی سمرائز کرتے ہیں اس کو جو آج ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیا انسان کے اندر ایک رب کو پہچاننے کا مادہ اور اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز۔ انسانوں نے اس میں بگاڑ پیدا کیا، کسی نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا اور ایتھیسٹ ہو گیا، تو کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، دوسروں سے مدد مانگنے لگا اور انہیں اس پر قادر سمجھنے لگا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نافرمانیاں کی، اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز کھو بیٹھا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لی اور اچھے حالات کو برے حالات سے تبدیل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ماضی کی قوموں کے بے شمار واقعات بیان کر دیے تاکہ انسان ان سے سبق لے اور نصیحت پکڑے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آج بھی دنیا میں کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی شرک اور اللہ کی نافرمانیاں عام دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ انسان اپنی فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، بے راہ روی اور فحاشی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ انسان دوسروں کی غلطیوں پر نظر جمائے بیٹھا ہے اور اپنے لیے مسلمان ہے اگر تو استغفار تو کرتا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا سوائے چند کے۔ آئیے سب مل کر کوشش کریں کہ سچی توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادتوں، فضیلتوں اور صحت و تندرستی ایمان کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرمائے، اور اس طرح کے بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ یہ بہترین موقع ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس مشکل گھڑی میں یہ بہترین موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم سب تقوی اختیار کرنے کی جانب قدم بڑھائیں اور انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر یہ کوشش کریں تاکہ کلیکٹیو اور اجتماعی سطح پر اللہ تعالی ہم پر اور رحم و کرم فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس فطرت اللہ پر رکھے جو صرف ایک اللہ کو پکارتی ہے۔
اور جو ہمیں نیکی اور بدی کا فرق بتاتی ہے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری نعمتوں کے چھن جانے سے اور تیری دی ہوئی عافیت کے نہ رہنے سے اور تیرے غضب سے اور ہر اس شے سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فوجعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں خیر ہی خیر عطا فرمائے اور ہر عذاب اور مشکل سے محفوظ فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم انی اسألک العافیہ۔ یا اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتی ہوں، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما اور ہر بیماری اور تکلیف سے محفوظ فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے جو نیکی کمائی اسی کے لیے اس کا اجر ہے اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔